السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 2 سے ہے، جس کا عنوان ہے جناز ویژن آف پاکستان، جس سے مراد جناح کا پاکستان کا تصور۔ اگر ہم ٹائٹل کو گرامیٹیکلی دیکھ لیں تو جناز ویژن، یہاں پر جینیٹیو کیس آف ناؤن استعمال ہوا ہے، آف پریپوزیشن ہے، پاکستان ہمارے پاس پراپر ناؤن۔ جینیٹیو کیس آف ناؤن سے مراد جب ایک ناؤن دوسرے ناؤن پر اپنی پوزیشن یعنی کہ ملکیت کو ظاہر کرے تو اس کو پوزیسو ناؤن بھی کہتے ہیں یا جینیٹیو کیس آف ناؤن بھی کہتے ہیں۔ اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ۔ محمد علی جناح پریزیڈنشل ایڈریس، محمد علی جناح کی صدارتی خطاب ٹو دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان، پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے لیے۔ محمد علی جناح کا پاکستان کی آئین ساز یا دستور ساز اسمبلی سے صدارتی خطاب۔ آن اگست 11 1947 قائد اعظم محمد علی جناح delivered his famous speech۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی مشہور تقریر کی before the Constitution Assembly of the newly established state of Pakistan، پاکستان کی نئی قائم ہونے والی ریاست کی آئین ساز اسمبلی کے سامنے۔ اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے نئی قائم ہونے والی ریاست پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے سامنے اپنی مشہور تقریر کی۔ In his address، اپنے اس خطاب میں he gave vent، انہوں نے اظہار کیا to his vision، اپنے تصور کا of پاکستان کا۔ اپنی خطاب میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں اپنے تصور کا اظہار کیا۔ He dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constitution Assembly، وہ کنواری اسمبلی کے بنیادی کاموں اور ذمہ داریوں کی وضاحت کی۔ warned against certain evil، خاص برائیوں سے آگاہ کرایا that might befall the new country، جو کہ نئے ملک کو پیش آ سکتے تھے۔ and spoke in defense of the partition of India، اور ہندوستان کی تقسیم کی دفاع میں بات کی۔ انہوں نے کنواری دستور ساز اسمبلی کے بنیادی کاموں اور ذمہ داریوں پر بات کی، بعض برائیوں کے خلاف خبردار کیا جو نئے ملک پر آ سکتی ہیں، اور ہندوستان کی تقسیم کی دفاع میں بھی بات کی۔ His speech is as follows، ان کی تقریر حسب ذیل ہے۔ Mr. President، جناب صدر، Ladies and gentlemen، خواتین و حضرات، I cordially thank you، میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ With the utmost sincerity، انتہائی خلوص کے ساتھ، for the honor، اس اعزاز کے لیے you have conferred upon me، جس سے آپ نے مجھے نوازا ہے۔ The greatest honor، سب سے عظیم اعزاز that is possible to confer، جس سے ممکنہ حد تک نوازا جا سکتا ہے۔ by electing me، مجھے منتخب کر کے as your first president، اپنا پہلا صدر۔ میں اس اعزاز کے لیے جس سے آپ لوگوں نے مجھے نوازا ہے انتہائی خلوص کے ساتھ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا پہلا صدر منتخب کر کے آپ نے ایک عظیم اعزاز سے مجھے ممکنہ حد تک نوازا ہے۔ I also thank those leaders، میں ان قائدین کا بھی شکر گزار ہوں who have spoken in appreciation of my services، جنہوں نے میرے خدمات کی تعریف میں چند بول بولے ہیں and their personal references to me، اور اپنی ذاتی حوالوں میں بھی مجھے یاد رکھا ہے۔ میں ان قائدین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے ذاتی حوالوں میں مجھے یاد رکھا اور میری خدمات کی تعریف میں چند بول بولے ہیں۔ I sincerely hope، میں پرخلوص امید رکھتا ہوں that with your support، کہ آپ کے سہارے اور مدد سے and your cooperation، اور آپ کے تعاون سے we shall make this constituted assembly، ہم اس دستور ساز اسمبلی کو بنا سکتے ہیں an example to the world، دنیا کے لیے ایک مثال۔ میں پرخلوص امید رکھتا ہوں کہ آپ کے سہارے اور تعاون سے ہم اس دستور ساز اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا سکتے ہیں۔ The Constituent Assembly has got two main functions to perform، دستور ساز اسمبلی کو کرنے کے لیے دو سب سے اہم کام ہے۔ The first is، جو پہلا ہے the very onerous and responsible task، نہایت ہی پر محنت اور ذمہ داری بھرا کام آف فریمنگ، تشکیل دینے کا، the future constitution of Pakistan، پاکستان کے مستقبل کے آئین کو، and
the second اور دوسرا of functioning کام کرنا ہے as a full and complete sovereign body ایک بھرپور اور مکمل خود مختار قوت کے طور پر as the federal legislature of Pakistan پاکستان کے وفاقی آئین ساز جماعت کے طور پر پہلا پاکستان کے مستقبل آئین کی تشکیل کا پرمحنت اور ذمہ داری برا کام ہے اور دوسرا پاکستان کا بطور وفاقی آئین ساز جماعت کے ایک بھرپور اور مکمل خود مختار قوت کے طور پر کام کرنا ہے. We have to do the best we can ہمیں اپنا بہترین کوشش کرنی چاہیے in adopting اختیار کرنے میں a provisional constitution ایک عبوری آئین for the federal legislature of Pakistan پاکستان کے وفاقی آئین ساز جماعت کے لیے. ہمیں پاکستان کے آئین ساز جماعت کے لیے ایک عبوری آئین کو اختیار کرنے میں اپنی دل و جان سے محنت و کوشش کرنی چاہیے. You know آپ جانتے ہو really یقیناً that not only we ourselves are wondering کہ نہ صرف ہم بذات خود حیرانی کے عالم میں ہیں but I think لیکن میرے خیال میں the whole world is wondering پوری کی پوری دنیا حیرانی میں مبتلا ہے at this unprecedented cyclonic revolution اس بے مثال طوفانی انقلاب پر which has brought about the plan جو کہ اپنے ساتھ ایک منصوبہ لایا ہے of creating تخلیق کرنے کا and establishing اور قائم کرنے کا two independent sovereign dominions دو آزاد خود مختار حکومتوں کا in this subcontinent اس برصغیر پاک و ہند میں. یقیناً نہ صرف ہم بذات خود اس کو دیکھ کر حیران و پریشان ہیں بلکہ میرے خیال میں پوری دنیا اس بے مثال طوفانی انقلاب کو دیکھ کر حیرانی کی عالم میں ہے جو کہ اپنے ساتھ اس برصغیر پاک و ہند میں دو آزاد خود مختار حکومتوں کی تخلیق اور قیام کا منصوبہ لے کر آیا ہے. As it is جیسے کہ یہ ہے it has been unprecedented یہ بے مثل رہا ہے. There is no parallel اس کا کوئی ہمسر نہیں ہم مثل نہیں in the history of the world دنیا کی تاریخ میں. جیسا کہ یہ ہے یہ ایک بے مثال ہے اور دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی ہمسر نہیں. This mighty subcontinent یہ دیو ہیکل برصغیر پاک و ہند with all kinds of inhabitants تمام اقسام کے باشندوں کے ساتھ has been brought لایا گیا ہے under a plan ایک منصوبے کے زیر تحت which is titanic جو کہ بہت ہی بڑا unknown نامعلوم unparalleled بے نظیر ہے. یہ دیو ہیکل برصغیر پاک و ہند تمام اقسام کے باشندوں کے ساتھ ایک منصوبے کے زیر رونما ہوا ہے جو کہ بہت ہی بڑا نامعلوم اور بے نظیر ہے. And what is very important اور کیا سب سے زیادہ اہم ہے with regards to it اس کے حوالے سے is that وہ یہ ہے we have achieved it ہم نے اس کو حاصل کر لیا ہے peacefully پرامن طریقے سے and by means اور ذرائع کے of an evolution ارتقاء کے of the greatest possible character ایک عظیم ممکنہ کردار. اور اس کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم یا اہمیت کی حامل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو عظیم ممکنہ کردار کے ایک ارتقاء کے طور پر پرامن طریقے سے حاصل کر لیا ہے. ڈیلنگ نمٹنا with our first function اپنے پہلے کام سے in this assembly اس اسمبلی میں I cannot make میں نہیں کر سکتا ہوں any well considered pronouncement اچھی طرح سے پرکھا ہوا سوچا سمجھا اعلان at this moment اس لمحے پر but لیکن I shall say میں کہہ سکتا ہوں a few things کچھ باتیں کچھ چیزیں as they occur to me جیسے کہ وہ میرے ذہن میں ہیں. اس اسمبلی میں اپنے پہلے کام سے نمٹنے کے لیے میں اس لمحہ پر اچھی طرح سے پرکھا ہوا سوچا سمجھا اعلان تو نہیں کر سکتا ہوں but I shall say a few things لیکن میں کچھ الفاظ کہنا چاہوں گا جو کہ ابھی میرے ذہن میں ہیں. The first and the foremost پہلا اور سب سے اہم thing کام that I would like to emphasize جس پر میں تاکید کرنا چاہوں گا یا زور دینا چاہوں گا is this وہ ہے remember یاد رکھو that you are now a sovereign legislative body کہ اب آپ ایک خود مختار قانون ساز قوت ہیں and you have got all the powers اور آپ ہی کے پاس تمام کے تمام سارے کے سارے اختیارات ہیں. پہلا اور سب سے اہم کام جس پر میں تاکید کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے یہ بات یاد رکھو کہ اب آپ ایک خود مختار قانون ساز قوت ہیں اور آپ ہی کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں. It
therefore places تاہم یہ عائد کرتا ہے on you آپ پر the gravest responsibility سب سے بڑی ذمہ داری as to how you should take your decision کہ کس طرح سے آیا آپ نے اپنے فیصلے لینے ہیں. تاہم یہ آپ کے اوپر ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری کو آ کر ڈالتا ہے یا بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ آیا اب آپ نے کس طرح سے اپنے فیصلے لینے ہیں. The first observation سب سے پہلا مشاہدہ that I would like to make جو کہ میں کرنا چاہوں گا is this وہ یہ ہے you will no doubt agree with me اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بھی میری رائے سے متفق ہوں گے that the first duty of a government کہ حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری is to maintain law and order قانون اور امن کو برقرار رکھنا ہے so that تاکہ the life زندگی property جائیداد and religious beliefs of its سبجیکٹس اور اس کی عوام کے مذہبی عقائد are fully protected مکمل طور پر محفوظ ہوں by the state ریاست کے ذریعے سے. پہلا مشاہدہ جو کہ میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بھی میری اس رائے سے متفق ہوں گے کہ حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری قانون اور امن کو برقرار رکھنا ہے تاکہ اس کی عوام کے زندگی جائیداد اور مذہبی عقائد ریاست کے ذریعے سے مکمل طور پر محفوظ ہوں. The second thing اگلی چیز یا دوسری چیز that occurs to me is this جو کہ میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے اگلی بات جو کہ میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ one of the biggest curses سب سے بڑی لعنتوں میں سے ایک from which India is suffering جس سے ہندوستان بھی تکلیف میں ہے. I do not say میں نہیں کہتا ہوں that کہ other countries are free from it کہ دیگر ممالک اس سے مکمل طور پر آزاد ہیں بٹ لیکن I think میں سمجھتا ہوں our condition is much worse ہماری حالت اس سے کچھ زیادہ بدتر ہے. اس وہ لعنتیں ہیں bribery رشوت خوری اینڈ کرپشن اور بدعنوانی. دوسری بات جو کہ میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی لعنتوں میں سے ایک جس سے ہندوستان بھی تکلیف میں مبتلا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ دیگر ممالک اس سے مکمل طور پر آزاد ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حالت اس سے کئی زیادہ خراب ہے اور وہ لعنتیں ہیں رشوت خوری اور بدعنوانی. That really is a poison حقیقی طور پر یہ ایک زہر ہے. We must put that down ہمیں اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے with an iron hand بزور قوت. And I hope اور میں امید کرتا ہوں that you will take adequate measures کہ آپ موضوع اقدامات لیں گے as soon as it's possible جلد سے جلد جیسے ہی یہ ممکن ہوا for this assembly اس اسمبلی کے لیے to do so ایسا کرنے میں ہمیں بزور قوت ان کا قلہ کما کرنا چاہیے یعنی جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جو ہی اس اسمبلی کے کرنے کے لیے ممکن ہو سکا آپ نے موضوع اقدامات لینے ہوں گے. The next thing اگلی چیز that strikes me جو کہ مجھے کھٹکتی ہے is this وہ یہ ہے کہ here again پھر سے it is a legacy یہ ایک میراث ہے which been passed on to us جو کہ ہم تک لائی جا چکی ہے. اگلی چیز جو کہ مجھے کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر سے یہ ایک میراث ہے جو کہ ہم تک لائی جا چکی ہے along with many other things good and bad دیگر کئی طرح کی چیزیں اچھی یا بری کے ساتھ has arrived آ چکی ہے. great evil ایک بہت بڑی برائی the evil of nepotism اقربا پروری کی برائی یعنی جب کوئی شخص اختیارات میں ہو اور وہ ہمیشہ اپنے دوست و احباب کو بھی دوبارہ اختیارات میں لانا چاہتا ہو اور کبھی بھی میرٹ کا خیال نہیں کرتا ہو اس کو اقربا پروری کہتے ہیں. اینڈ جابری اور بددیانتی یا بے ایمان دیگر کئی اچھی اور بری چیزوں کے ساتھ اقربا پروری اور بددیانتی یا بے ایمانی کی برائی جیسی عظیم برائیاں بھی آ چکی ہیں. I want to make it quite clear میں اس بات کو نہایت ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں that کہ I shall never tolerate کہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا any kind of jobbery کسی بھی قسم کی بددیانتی نیپوٹزم اقربا پروری اور any influence یا کسی بھی طرح کا اثر و رسوخ ڈائریکٹلی براہ راست اور انڈائریکٹلی یا بالواسطہ brought to bear upon me جو مجھ پر لائی گئی ہو یا ڈالی گئی ہو.
ایک اور بات بھی میں مکمل طور پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی طرح کی بددیانتی، قربہ پروری یا کسی بھی طرح کے اثر رسوخ جو کہ براہ راست یا بالواسطہ مجھ پر ڈالی گئی ہو یا لائی گئی ہو قبول نہیں کروں گا. وین ایور، جب کبھی بھی I will find، مجھے معلوم پڑ گیا that such a practice is in vogue، کہ اس طرح کی کام مشہور یا مقبول ہیں اور is continuing anywhere، یا کہیں پر بھی جاری ہیں، low اور high، کم یا زیادہ، I shall certainly not countenance it، تو میں یقیناً اس کی تائید بالکل بھی نہیں کروں گا. جب کبھی بھی میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ اس طرح کے کام کہیں پر مشہور ہیں یا جاری حالت میں ہیں، چاہے کم ہو یا زیادہ، تو میں کبھی بھی ان کی تائید نہیں کروں گا. I know، میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے، there are people، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، who do not quite agree، جو کہ بالکل بھی راضی نہیں ہیں with the division of India، ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ، and the partition of the پنجاب اینڈ بنگال، اور پنجاب اور بنگال کی بٹوارے کے ساتھ. میرے علم میں ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ ہندوستان کی تقسیم اور بنگال اور پنجاب کے بٹوارے کے ساتھ بالکل راضی نہیں. much has been said against it، بہت کچھ اس کے خلاف کہا جا چکا ہے. but now، لیکن اب، that it has been accepted، کہ اس کو قبول کیا جا چکا ہے، it is the duty of every one of us، تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے to loyally abide، کہ ایمانداری یا وفاداری سے پابند ہو، honorably act، اور ایمانداری کے ساتھ عمل کریں according to the agreement، معاہدے کے عین مطابق، which is now final، جو کہ اب حتمی ہے، and binding on all، اور ہم سب پر عائد ہوتی ہے. اس کے خلاف بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لیکن جب اب یہ قبول ہو چکا ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاہدے کے عین مطابق وفاداری سے پابند ہوں اور اس پر عمل کریں، جو کہ اب حتمی ہے اور ہم سب پر عائد ہوتی ہے. بٹ یو مسٹ ریممبر، لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایز آئی ہیو سیڈ، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیٹ دس مائٹی ریولوشن، کہ یہ اتنا بڑا انقلاب، دیٹ ہیز ٹیکن پلیس، جو کہ رونما ہو چکا ہے، از انپریسیڈنٹڈ، یہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ملتی. لیکن آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ یہ جو اتنا بڑا انقلاب رونما ہوا ہے، یہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. One can quite understand the feeling، ایک اچھی طرح سے ان احساسات کو سمجھ سکتا ہے، that exists between the two communities، جو کہ ان دو گروہوں یا جماعتوں کے مابین پائے جاتے ہیں. ویئر ایور، جہاں پر ون کمیونٹی از ان میجورٹی، ایک جماعت یا گروہ اکثریت میں ہے، اینڈ دا ادر از ان مائنارٹی، اور دوسرا گروہ اقلیت میں ہے. ایک شخص اس احساس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے جو کہ ان دونوں جماعتوں کے مابین پایا جاتا ہے، کہ جہاں پر ایک جماعت اکثریت میں ہے تو دوسری جماعت اقلیت میں. بٹ دا کوسچن از، لیکن سوال یہ ہے، whether it was possible، آیا یہ ممکن بھی تھا، اور پریکٹیسیبل یا قابل عمل، to act otherwise، کہ اس کے برعکس کام کیا جاتا، than what has been done، جو کہ کیا جا چکا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا کیا یہ ممکن تھا یا قابل عمل کہ جو کام ہو چکا ہے اس کے برعکس کام کیا جاتا، یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان الگ ہو چکے ہیں، برصغیر پاک و ہند کا بٹوارا ہو چکا ہے. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اتنے تمام حقائق بتا لینے کے بعد ڈویژن ہیز ٹو ٹیک پلیس، یہ تقسیم ہونا ہی ہے. آن باتھ سائڈس، دونوں اطراف، ان ہندوستان اینڈ پاکستان، ہندوستان اور پاکستان میں، دیر آر سیکشنز آف پیپل، لوگوں کے ایسے طبقے ہیں، who may not agree with it، جو اس سے متفق بالکل نہ ہوں، who may not like it، جو اس چیز کو پسند نہ کرتے ہوں. but in my judgment، لیکن میرے فیصلے کے مطابق، there was no other solution، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا. and I am sure، اور مجھے یقین ہے، the future history، مستقبل کی تاریخ will record، اس کو بیان کرے گی، its verdict، اپنے فیصلے کو یا اپنے فیصلے کو سنائے گی، in favor of it،
اس کی حمایت میں۔ دونوں اطراف پاکستان اور ہندوستان میں لوگوں کے ایسے طبقے موجود ہیں جو اس سے متفق نہیں ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے فیصلے کے مطابق اس کے علاوہ اور کوئی بھی حل نہیں تھا، اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل کی تاریخ اپنا فیصلہ اس کے حق میں ہی سنائے گی۔ اینڈ وٹ از مور، اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے، اٹ ول بی پرووڈ بائی ایکچوئل ایکسپیرئنس، یہ حقیقی مشاہدے سے ثابت ہو جائے گا ایز وی گو آن، جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، دیٹ اٹ واز دا اونلی سولوشن، کہ یہ واحد ہی حل تھا آف انڈیاز کانسٹیٹیوشنل پرابلم، ہندوستان کے آئینی مسئلے کا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات حقیقی تجربے سے واضح ہو جائے گی کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ اینی آئیڈیا آف اے یونائٹڈ انڈیا، متحد ہندوستان کا کوئی بھی تصور would never have worked، نے کبھی کام کیا ہی نہیں، and in my judgment، اور میرے فیصلے یا میری سمجھ، it would have led us to terrific disaster، یہ ہمیں ایک نہایت ہی بھیانک تباہی کی طرف لے جا سکتا تھا۔ ایک متحد ہندوستان کے کسی تصور نے کبھی کام کیا ہی نہیں، اور میری سمجھ کے مطابق یہ ہمیں ایک نہایت ہی بھیانک تباہی کی طرف لے جا سکتا تھا۔ مے بی، شاید، دس ویو از کریکٹ، یہ خیال یا یہ تصور درست ہے، مے بی اٹ از ناٹ، شاید یہ نہیں ہے، دیٹ ریمینز ٹو بی سین، اس چیز کا فیصلہ ابھی ہونا، شاید یہ تصور ٹھیک ہے، شاید یہ نہیں ہے، لیکن اس کا فیصلہ ابھی ہونا۔ آل دا سیم، سب یکساں، ان دس ڈویژن، اس تقسیم میں، اٹ واز امپاسبل، یہ بالکل ناممکن تھا، ٹو ایوائڈ دا کوسچن آف مائنارٹیز، کی اقلیتوں کے سوال کو نظر انداز کیا جاتا، بینگ ان ون ڈومینین اور دا ادر، ایک یا دوسری ریاست، سب باتیں ایک طرف، اس تقسیم میں اقلیتوں کے ایک یا دوسری ریاست یا سلطنت میں ہونے کے سوال کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ناؤ دیٹ واز unavoidable، اب یہ ناگزیر تھا۔ دیر از نو ادر سولوشن، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ ناؤ وٹ شیل وی ڈو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ Now, if you want to make this great state of Pakistan happy and prosperous، اب اگر آپ اس پاکستان کی عظیم ریاست کو خوشحال اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، we should wholly and solely، تو ہمیں مکمل طور پر یا پوری طرح سے concentrate، توجہ مرکوز کرنی چاہیے on the well-being، فلاح بہبود پر، of the people، لوگوں کے، and especially، اور خصوصاً of the masses and the poor، عوام اور غریب کے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ عظیم ریاست خوشحال اور کامیاب رہے، تو ہمیں مکمل طرح سے لوگوں کی فلاح و بہبود پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے، اور خصوصاً عوام اور غریب لوگوں کے۔ If you will work in cooperation، اگر آپ باہمی تعاون کے ساتھ کام کریں گے، forgetting the past، ماضی کو بھول جائیں گے، burying the hatchet، ہیچٹ ویسے تو چھوٹی کلہاڑی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہیچٹ کا فریز ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپس کا جھگڑا ختم کر کے دوستانہ مراسم قائم کرنا۔ یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، تو کامیابی سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اگر آپ باہمی تعاون کے ساتھ کام کریں گے، اپنے ماضی کو بھول جائیں گے، جھگڑے ختم کر کے دوستانہ مراسم قائم کریں گے، تو کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ اف یو چینج یور پاسٹ، اگر آپ اپنے ماضی کو تبدیل کر سکتے ہو، اینڈ ورک ٹوگیدر ان اے اسپرٹ that every one of you، اور آپ میں سے ہر ایک انسان ایک جذبے کے تحت اکٹھا کام کرے، no matter، کوئی فرق نہیں پڑتا، to what community he belong، کہ کسی بھی گروہ سے اس کا تعلق ہو، no matter what relations he had with you in the past، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، no matter what is his color، caste and creed، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا رنگ، اس کا نسل اور اس کا عقیدہ کیا ہے، is first، second and last a citizen of this state with equal right، وہ اس ریاست کا باہمی یکساں حقوق کے ساتھ پہلا، دوسرا اور آخری شہری ہے، privileges، عبارات کے ساتھ، and obligations، اور ذمہ داریوں کے ساتھ۔ there will be no end، تو کوئی اختتام نہیں ہوگا، to the progress، ترقی کی راہ کو، you will make، جو کہ آپ کریں گے۔ اگر آپ اپنی ماضی کو تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے ماضی کو بھلا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک جذبے کے تحت اکٹھا کام کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہ پڑے کہ آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں،
کوئی فرق نہ پڑے کہ آپ کے ماضی میں ان کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، کوئی فرق نہ پڑے کہ آپ کا رنگ، آپ کا نسل اور آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ اس ریاست کی یکساں حقوق کے ساتھ، یکساں امارات کے ساتھ اور یکساں ذمہ داریوں کے ساتھ اس ریاست کے پہلے، دوسرے اور آخری شہری ہیں، اور آپ کی ترقی کی راہ پہ کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بچ سکے گی، آپ تا حیات ترقی کرتے رہیں گے۔ I cannot emphasize it too much، میں اس پر مزید زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں۔ We should begin to work in that spirit، ہمیں اسی جذبے کے ساتھ ہی کام شروع کر دینا چاہیے، کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ And in the course of time، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ all these singularities، یہ تمام کے تمام اکھڑا پن of the majority and the minority communities، اکثریتوں اور اقلیتوں گروہوں کے the Hindu community and the Muslim community، ہندو گروہ اور مسلمان گروہ، بیکاز ایون ایز ریگارڈ مسلم، کیونکہ مسلمانوں کے حوالے سے یو ہیو پٹھانس، پنجابی، شیعہ، سنیز اینڈ سو آن، آپ میں پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں اور بہت سارے ہیں۔ اینڈ امانگ دا ہندوز، اور ہندوؤں میں you have Brahmins، Vishnus، Kashtaris، also Bengalis، Madrasis and so on۔ ہندوؤں میں آپ کے پاس برہمن بھی ہے، وشنوز بھی ہے، کشتریز بھی ہے، بنگالی بھی ہیں، مدراسی بھی ہیں اور بہت سارے ہیں۔ will vanish، تو یہ فرق ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اسی جذبے کے ساتھ اکٹھا کام کرنا شروع کر دیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو اکثریت اور اقلیت گروہ کی آپس میں اکھڑا پن ہے، چاہے وہ گروہ ہندوؤں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے حوالے سے تمہارے پاس پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، شیعہ سنی بھی ہیں اور بہت سارے ہیں، اور ہندوؤں میں تمہارے پاس برہمن بھی ہیں، وشنوز بھی ہیں، کشتریز بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، مدراسی بھی ہیں اور بہت سارے ہیں، تو ان کا آپس کا یہ فرق مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ Indeed، یقیناً، if you ask me، اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں، this has been the biggest hindrance، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے in a way of India، ہندوستان کے راستے میں to attain، حاصل کرنے کے freedom and independence، آزادی اور خود مختاری۔ جی ہاں، یقیناً اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہندوستان کے آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے میں یہ سب سے بڑا رکاوٹ رہا ہے۔ else، اس کے علاوہ we would have been a free people long ago، بصورت دیگر تو ہم بہت عرصہ پہلے ایک آزاد اور خود مختار لوگ ہو جاتے۔ No power can hold another nation، کوئی بھی طاقت یا قوت دوسری قوم کو جکڑے ہوئے نہیں رکھ سکتی ہے، especially خصوصاً a nation، ایک قوم کو of 400 million souls، خصوصاً 400 ملین لوگوں کی قوم کو غلامی میں۔ Nobody could have conquered you، کوئی بھی مائے لال آپ کو فتح نہیں کر سکتا تھا۔ And even if it had happened، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا، nobody could have continued its hold on you for any length of time، تو کوئی بھی مائے کا لال آپ پر زیادہ عرصے تک حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ but for this، لیکن اس کے لیے therefore we must learn a lesson from this، تاہم ہمیں اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے۔ You are free، آپ بالکل آزاد ہیں۔ You are free to go to your temples، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ You are free to go to your mosques، آپ اپنے مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ اور to any other place of worship in the state of Pakistan، اور پاکستان کی اس عظیم ریاست میں کسی بھی دیگر عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ You may belong to any religion or caste or creed، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا نسل یا عقیدے سے ہو، that has nothing to do with the business of the state، ریاست کے ساتھ اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، نسل یا عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ Now I think we should keep that in front of us as our ideal، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اسی بات کو اپنے سامنے ایک مثل کے طور پر یا ایک پیکر کے طور پر رکھیں۔ and you will find، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا that in the course of time، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ Hindus would cease to be Hindus، ہندو خود کو ہندو کہلوانا چھوڑ دیں گے، and the Muslims would cease to be Muslims، اور مسلمان خود کو مسلمان کہلوانا چھوڑ دیں گے، not in the religious sense، مذہبی لحاظ سے نہیں، because that is the personal faith of each individual، کیونکہ یہ ہر فرد کا اپنا ذاتی ایمان ہے، but in the political sense as citizens of the state،
بلکہ اس ریاست کے باشندے کے طور پر ایک سیاسی لحاظ سے۔ اب میں سوچتا ہوں، اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی ذہنیت کے ساتھ چلتے رہیں تو آپ سب کو معلوم پڑ جائے گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو خود کو ہندو کہلوانا چھوڑ دیں گے اور مسلمان خود کو مسلمان کہلوانا چھوڑ دیں گے، مذہبی لحاظ سے نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا، ہر انسان کا اپنا ذاتی نجی ایمان ہے، عقیدہ ہے، فیت ہے، بلکہ اس ریاست کے ایک باشندے ہونے کے ناطے سے سیاسی لحاظ سے۔ ویل جنٹلمین، اچھا حضرات، I do not wish to take up any more of your time. میں اس سے زیادہ مزید آپ لوگوں کا وقت لینا نہیں چاہوں گا، and thank you again، اور ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ for the honor، اس اعزاز کے لیے you have done to me، جس سے آپ لوگوں نے مجھے نوازا ہے۔ I shall always be guided by the principles of justice and fair play، میری انشاءاللہ تعالی ہمیشہ انصاف کے اصولوں کے مطابق ہی رہنمائی ہوتی رہے گی، without any، بغیر کسی، as is put in the political language، جیسے کہ سیاسی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، prejudice اور ill will، in other words، یا دوسرے الفاظ میں بدنیتی یا تعصب، partiality اور favoritism، جانبداری یا طرفداری۔ My guiding principle will be justice and complete impartiality، میری رہنمائی کرنے والا اصول انصاف اور مکمل غیر جانبداری ہوگا، and I am sure، اور مجھے یقین ہے، that with your support، کہ آپ کی سہارے کے ساتھ and cooperation، اور تعاون کے ساتھ، I can look forward to Pakistan، میں پاکستان کو مستقبل میں دیکھ سکتا ہوں، becoming one of the greatest nations of the world، کہ یہ دنیا کا عظیم قوموں میں سے ایک بن رہا ہے۔ میری رہنمائی کرنے والا اصول انصاف اور مکمل غیر جانبداری ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے سہارے اور تعاون کے ساتھ میں پاکستان کو آنے والے وقتوں میں دنیا کے عظیم قوموں میں سے ایک بنتا ہوا دیکھ سکتا ہوں یا دیکھ پا رہا۔ والسلام۔